الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ جل شانہ سورۃ المائدہ میں ارشاد فرماتا ہے الیوم اکملت لکم دینکم، کہ آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا، یعنی اسلام کے جو اصول اور ضابطے ہیں، دین کے جو قاعدے ہیں، جو قانون ہیں، اسٹینڈرڈز ہیں، وہ سارے ایسے مکمل ہیں کہ اب قیامت تک جو بھی مسئلہ اہل ایمان کو، انسانیت کو پیش آئے گا، وہ قرآن کے ذریعے، سنت کے ذریعے، اس دین اسلام کے اصولوں کے ذریعے حل کیا جا سکے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ایسی صلاحیتیں اس امت کے مجتہدین کو، اکابر کو عطا فرماتا ہے کہ جس کے ذریعے وہ اپنے زمانے میں آنے والے ان مسائل کو، ان آزمائشوں کو، یا جو بھی حالات درپیش ہوں، تو وہ دین اسلام کے اصولوں کی روشنی میں اس کا حل بیان کرتے ہیں۔ دین ہمارا الحمدللہ مکمل ہے، جو اصول ہیں، ضابطے ہیں، قرآن و سنت میں سارے بیان کیے جا چکے ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ حالات جیسے جیسے بدلتے ہیں، زمانہ بدلتا ہے، تو اسی طرح لوگوں کی کیفیات، لوگوں کے حالات تبدیل ہوتے ہیں۔ 50 سال پہلے چلے جائیں، لوگوں کی طبیعتیں الگ قسم کی تھیں، ان کے معاملات، ان کے حالات، ان کے جو اعمال تھے، ان کا جو طریقہ کار تھا، وہ چینج نظر آئے گا دنیاوی اعتبار سے بھی۔ ہمارا دور مختلف ہے، آنے والی جو جنریشن ہوگی اس کا انداز ہم سے بھی مختلف ہوگا۔ تو یہ ایک فطری چیز ہے کہ انسان کے اندر ایک تغیر ہوتا رہتا ہے، تبدیلی ہوتی رہتی ہے، جس کی وجہ سے بہت ساری چیزیں یہ تبدیل ہوتی ہیں، لیکن دین کے جو اصول ہیں، ضابطے جو ہیں، وہ مکمل ہیں۔ لہذا جب ایسی کوئی تبدیلی ہو جائے کہ جو دین کے کسی اصول سے ٹکراتی ہو، دین کے کسی ضابطے سے ٹکراتی ہو، اسلام کے قانون سے ٹکراتی ہو، اور لوگوں کے درمیان وہ عام ہونے لگے، تو پھر اللہ جل شانہ نے ایسے افراد اس امت کے لیے مقرر فرمائے ہیں کہ جو ان خرابیوں کو، دین کے اندر آنے والی ان بدعتوں کو دور کرتے رہتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ پاک نے نبوت کا دروازہ بند فرما دیا، آپ کو خاتم النبیین بنایا، آپ کے بعد کوئی دوسرا نبی نہیں آ سکتا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، صحیح حدیث مبارکہ جو سنن ابی داود میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، ارشاد فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ یبعث لہذه الامة على رأس كل 100 سنة من یجدد لها دینها، کہ اللہ جل شانہ ہر صدی پر، ہر 100 سال پر، اس کے سرے پر، اس کی انتہا پر ایک ایسی ہستی کو یا چند ایسے افراد کو مقرر فرمائے گا، بھیجے گا، کہ جو اس امت کے لیے اس کے دین کی تجدید کر دیں، یعنی اس دین کے اندر جو خرابیاں لوگوں نے لانے کی کوشش کی، داخل کر دیں، اب یہ اس دین کے اصول اور قواعد کی روشنی میں، ضوابط کی روشنی میں
ان تمام کو دور کرتے چلے جائیں گے۔ دین کو جو ضرورت اس وقت درپیش ہوگی، جیسے اس وقت کے حالات ہوں گے، اس کے مطابق یہ دین کی تجدید کریں گے۔ دین کے اندر ایک جو خرابیاں یا جو کمزوری یا جو کمی اس وقت آئی ہوئی ہے، اس کو یہ دور کر دیں گے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے۔ اب اسی حدیث کی روشنی میں علماء نے ہر صدی کے افراد میں سے ایسے افراد کا ذکر کیا کہ جنہوں نے یہ کارنامے سر انجام دیے کہ دین کو جس چیز کی ضرورت تھی، دین کے اندر کسی نے اگر کوئی خرابی پیدا کی تھی تو انہوں نے اس ضرورت کو پورا کیا، اس خرابی کو، اس کمی کو دور کیا، اور دین کا جو چہرہ تھا اسے اسی انداز میں لوگوں کے سامنے دکھایا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے تھے۔ جیسے پہلی صدی ہجری میں جس ہستی کو یہ شرف حاصل ہوا کہ جنہوں نے دین کی تجدید کی، اور ایسی ہستی کو یہ مجدد کہتے ہیں۔ مجدد کہتے ہیں، یہ تجدید سے نکلا ہے، رینیو کرنا کسی چیز کو۔ ایک چیز کے اندر کوئی چیز جو اصلی تھی اس کے اندر کچھ خرابیاں آ گئیں تو اس کو صاف کر کے، پالش کر کے بالکل دوبارہ پہلے جیسے بنا دینا۔ تو ایسی ہستی کو یہ مجدد کہا جاتا ہے۔ تو پہلی صدی ہجری میں جو سب سے پہلے مجدد قرار پائے وہ سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی تھی، کہ انہوں نے اپنے دور میں جو ناانصافی اور اسی طرح اور خرابیاں اس میں عام تھیں ان کو ختم کیا، کیونکہ یزید کی حکومت کے بعد بہت ساری خرابیاں معاشرے کے اندر عام تھیں۔ آپ نے ان خرابیوں کو دور کر کے انصاف کا بول بالا کیا، دین اسلام کے حقیقی چہرے کو لوگوں کے سامنے واضح کیا۔ پھر اس وقت احادیث طیبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فرامین تھے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو باتیں تھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ کار تھا، وہ ایک جگہ جمع نہیں تھا، مختلف مقامات پر مختلف انداز میں اس وقت کے تابعین نے کام کیا ہوا تھا، صحابہ نے کام کیا ہوا تھا، الگ الگ جگہ پہ وہ لکھا ہوا کتابوں میں موجود تھا یا علماء کے سینوں کے اندر موجود تھا۔ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلی ہستی ہیں جنہوں نے اپنے دور خلافت میں اس بات کا آرڈر کیا، حکم کیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے فرامین ہیں وہ سب ایک جگہ پر جمع کر لیے جائیں۔ تو وہ بہت بڑی تعداد کے اندر ایک جگہ پر جمع کیے گئے، اور مختلف مقامات پر بڑے بڑے جو اکابر تابعین تھے، تبع تابعین تھے، انہوں نے حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم کے مطابق احادیث طیبہ کو اپنی اپنی جگہ پر جمع کیا۔ یہ آپ کا ایک بہت بڑا کارنامہ تھا، اور دین کے لیے ایک بہت بڑی خدمت تھی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین جو مختلف مقامات پر موجود ہیں وہ کہیں ضائع نہ ہو جائے، یا علماء جاتے رہیں اور ان کے سینوں کے ساتھ یہ علم بھی جاتا رہے۔ تو آپ نے دین کے لیے ایک بہت بڑا کارنامہ سر انجام دیا کہ ان ساری حدیثوں کو محفوظ کرنے کا ایک سلسلہ آپ نے شروع کروا دیا، اس لیے آپ کو پہلی صدی ہجری کا مجدد قرار دیا گیا۔ پھر دوسری صدی ہجری میں سیدنا محمد بن ادریس شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کی ہستی کو مجدد قرار دیا گیا۔ تیسری صدی ہجری میں امام سہل الدین سعلوکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، سہل سعلوکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کو مجدد قرار دیا گیا۔ یہ بھی بہت بڑے امام تھے۔ چوتھی صدی ہجری میں امام ابو بکر الباقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جنہوں نے اس وقت کے بڑے بڑے فتنوں کا مقابلہ کیا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث پر، قرآن مجید فرقان حمید پر جو فلاسفہ کے اعتراضات تھے، مختلف فرقوں کے اعتراضات تھے، اس کا دبنگ انداز میں آپ نے مقابلہ کیا، اور بڑی بڑی کتابیں ان لوگوں کے رد پہ لکھی۔ تو علماء نے چوتھی صدی ہجری کا مجدد آپ کو قرار دیا۔ پانچویں صدی ہجری کے اندر امام محمد بن محمد ابن محمد ابو حامد الغزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ،
ان کی ہستی کو مجدد قرار دیا گیا۔ 36 ہجری کے اندر امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، امام نووی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ایسی ہستیوں کا نام مجددین کے اندر شمار کیا گیا۔ 7ویں صدی ہجری میں امام ابن دقیق العید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہ بھی ایک بہت بڑے عالم تھے اور بڑے کارنامے انہوں نے سر انجام دیے۔ یعنی ہر ایک کی ہستی ایسی ہے کہ جدا گانا اس کے اوپر بیان ہو سکتا ہے، تفصیل بیان ہو سکتی ہے، لیکن ظاہر ہے کہ سب کو ہم بیان نہیں کر سکتے۔ موضوع ہمارا اعلیٰ حضرت کی ذات گرامی ہے، تو یہ مجدد قرار پائے۔ 8ویں صدی ہجری میں امام ابن رسلان الشافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہ محدث تھے، عالم تھے، بہت بڑے فقیہ تھے، ان کو علماء نے مجدد قرار دیا۔ اور 9ویں صدی ہجری میں امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہ مجدد تھے۔ 10ویں صدی ہجری کے مجدد امام مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، 11ویں صدی میں امام غزی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، 12ویں صدی ہجری کے اندر امام بحر العلوم عبد العلی لکھنوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہ مجدد تھے۔ 13ویں صدی ہجری میں امام زینی دہلان مکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور حضرت عبد القادر بدایونی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہ دونوں اعلیٰ حضرت کے استاذ ہیں، ایک استاذ ہیں باقاعدہ اور دوسرے استاذ کے درجے میں ہیں، دونوں کے دونوں ان کو امام اہل سنت نے مجدد قرار دیا۔ اور 14ویں صدی ہجری میں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالیٰ کی ذات گرامی ہے، جن کو علماء نے مجدد قرار دیا ہے۔ یہ میں نے مختصر آپ کے سامنے بیان کیا۔ اب ان میں سے ہر ہستی وہ ہے کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ صلاحیتیں عطا فرمائی کہ اپنے اپنے دور میں آنے والی آزمائشیں، دین پر آنے والی مصیبتوں کا اپنے اپنے انداز میں مقابلہ کیا۔ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے دور میں اکبر کا جو فتنہ تھا وہ بہت پھیلا، اس نے دین اکبری بنانا شروع کیا کہ ہر مذہب کی کچھ باتیں لے کے اس نے مکس گھوٹالہ بنا دیا اس کو، اور ایک نیا دین ایجاد کیا، دین اکبری، اور تھا بھی بادشاہ ہندوستان کا، تو اس کا فتنہ بھی بہت بڑا تھا۔ تو اس لیے اس وقت جو ہے مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس کے خلاف ایک عظیم جہاد کیا، محاذ قائم کیا، جس کی وجہ سے آپ کو بڑی سزائیں بھگتنا پڑی، لیکن آپ کی مسلسل کوشش کی وجہ سے یہ فتنہ ختم ہوا، ورنہ اس نے بہت زیادہ تباہی یہ مچا دینی تھی۔ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت الشاہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہ بھی اسی تسلسل کی اور اسی خوبصورت ہار کا ایک ہیرا ہے، وہی کڑی ہیں، وہی ہیرا ہیں۔ اور مفتی شریف الحق امجدی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جو اعلیٰ حضرت کے شاگردوں کے شاگرد ہیں اور بہت بڑے اللہ کے ولی بھی گزرے ہیں اور بہت بڑے عالم دین گزرے ہیں، پچھلے کوئی 30 سال پہلے، 25 سال پہلے ہی آپ کا وصال ہوا ہے۔ آپ جب بھی اعلیٰ حضرت کا نام لیتے تھے تو مجدد اعظم کہتے تھے، مجدد اعظم کہتے تھے، اس لیے کہ امام اہل سنت کے دور میں جو فتنے برپا ہوئے وہ ایسے فتنے تھے کہ جن کا مقابلہ کرنا یہ واقعی ایک بہت بڑے مجدد کا کام تھا۔ مجدد ہمیشہ اپنے دور میں دین کی ضروریات کو پورا کرتا ہے، اور امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے دور کی جو سب سے بڑی ضرورت تھی وہ مسلمانوں کے ایمان کو مختلف گمراہ فرقوں سے، کہ جو اسلام کا نام لے کر اہل اسلام کو کفر کی طرف لے کر جا رہے تھے، اس سے بچانا تھا۔ اسلام کا نام لے کر، اور وہ افراد اسلام کا نام لیتے جن کے ناموں کے ساتھ بڑے بڑے القابات لکھے ہوتے تھے کہ یہ فلاں ہیں تو فلاں ہیں تو فلاں ہیں تو فلاں ہیں، لیکن جب نظریات پڑھے جاتے، نظریات دیکھے جاتے، تو وہ نظریات اور وہ عقائد کے جو بندے کو دائرہ اسلام سے خارج کرتے۔ کوئی اٹھ کے کہہ رہا ہے اللہ جھوٹ بول سکتا ہے، نعوذ باللہ، اللہ کے اوپر ایسی باتیں کر رہا ہے۔ کوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کو جانوروں کے علم کے ساتھ ملا رہا ہے، تو کوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کو ہندوؤں کی جو جنم کنیا ہوتی ہے، ان کے جو میلے ہوتے ہیں، ان سے بدتر قرار دے رہا ہے۔ کوئی اٹھ کے کہتا ہے کہ نعوذ باللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو وسیع علم ہے، محیط علم ہے،
اس پر تو کوئی دلیل نہیں، البتہ شیطان اور ملک الموت کو سب جگہ کا علم حاصل ہے، اس پہ دلیل موجود ہے. یعنی شیطان کے علم کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علم سے بڑھا دیا. تو کوئی کسی انداز میں گفتگو تو کسی کی کسی انداز میں گفتگو، اور کہیں بھی وہ لوگ کہ جن کے فالوورز موجود، جن کے پیچھے چلنے والے لوگ موجود، اور ان کے ناموں کے ساتھ بڑے بڑے القابات موجود. تو اب ایسے موقع پر ان فتنوں کی سرکوبی کرنا اور ان کے خلاف محاذ قائم کرنا، ان کے خلاف ایک مسلسل جد و جہد کرنا، یہ واقعی ایک مجدد اعظم کا کام تھا. تو امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے دور میں یہ سب سے بڑا کارنامہ سر انجام دیا کہ آپ نے مسلمانوں کے ایمان کو محفوظ کیا بحمد اللہ تعالی. وہ باتیں جو اس زمانے کے اندر ببانگ دہل بیان کی جاتی تھی، خوب ڈنکے کی چوٹ پہ بیان کر کے مسلمانوں کو یہ دین اسلام سے نکالنے کی ایک پوری مہم جاری تھی، امام اہل سنت اور آپ کے ساتھ دیگر علماء کی جد و جہد نے وہ باتیں جو چھاپی ہوئی تھیں، نتیجہ یہ نکلا کہ چھاپنے کی جگہ اس کو چھپانا پڑا. کتابوں میں اب بھی موجود ہیں، وہ کتابیں اب موجود ہیں، لیکن اگر وہ عبارتیں ہم کسی کو پڑھ کے سنائیں نا تو سامنے والا مانتے نہیں، یہ کیسے کوئی کہہ سکتا ہے. ایسی بات ہے کہ خود فالوور جو ہے اس کے سامنے جب وہ بات رکھی جائے نا تو وہ سب سے پہلی بات کہتے ہیں نہیں یہ تو حضرت کہہ ہی نہیں سکتے اگر زبانی بیان کریں. لیکن وہ کتاب کے اندر باقاعدہ عبارت موجود ہے، لیکن اب کسی کے اندر اتنی ہمت نہیں کہ وہ بات کھل کے کسی کے سامنے بیان کر سکے. حالانکہ یہی بات پہلے کھل کے بیان کی جاتی تھی جب انگریزوں کی حکومت تھی، اس وقت ببانگ دہل یہ بات بیان کی جاتی. لیکن علماء کی مسلسل کوشش کی وجہ سے امام اہل سنت نے ایسے لوگوں کے خلاف 200 سے زیادہ کتابیں لکھی، 200 سے زیادہ کتابیں لکھی. زندگی آپ نے اسی کام کے اندر گزار دی کہ کسی طرح سے ایسے فتنوں کی سرکوبی کی جائے. نتیجہ یہ نکلا کہ وہ بات اب کسی کے سامنے بیان کرنے جیسی نہیں رہی. بیان کریں تو بھی کوئی اعتبار نہیں کر سکتا کہ یہ بات بھی کہی جا سکتی ہے. جی ہاں کہی جا سکتی ہے، کیونکہ خود لکھنے والے کی کتاب کے اندر یہ بات موجود ہے اور اس کا اقرار بھی ہے کہ یہ میری لکھی ہوئی باتیں ہیں. ٹھیک ہے، تو بہرحال امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ذات گرامی، اگر آپ علم کے اعتبار سے بات کریں تو آپ کی ذات وہ ذات ہے علمی اعتبار سے کہ اپنے تو اپنے بیگانے بھی اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ ان کے زمانے میں ان جیسا عالم کوئی نہیں تھا. آپ نے مکہ مکرمہ جب آپ تشریف لے کر گئے تو وہاں دوسری مرتبہ جب آپ تشریف لے کر گئے حج پر، تو وہاں کے علماء نے آپ کے سامنے بہت سارے سوالات رکھے جن کے جوابات سے ان کے خود ذہن عاجز تھے. اب یہ جو نوٹ آج کل ہم استعمال کرتے ہیں، کرنسی نوٹ مختلف قسم کے، اب تو بہرحال اور ترقی آگے ہوتی ہی جا رہی ہے، ڈیجیٹل کرنسی آتی چلی جا رہی ہے، طرح طرح کی کرنسی آ رہی ہیں. یہ جو کرنسی نوٹ ہم استعمال کرتے ہیں آج کے دور میں، یہ اس وقت نیا نیا آیا تھا. اس سے پہلے سونے اور چاندی کے سکے چلتے تھے. سونے کے سکے کو یہ اشرفی کہا جاتا تھا، سونے کے سکے کو اشرفی یہ کہتے تھے، اور اسی طرح چاندی کا سکہ بھی یہ استعمال ہوا کرتا تھا. تو ان کے احکام تو کہ ان پر زکوٰۃ کس طرح ہوگی، ان سے قرض کس طرح ادا کیا جائے گا، یہ جب کسی کو دیں گے تو پھر اس کا حکم کیا ہوگا، کتابوں کے اندر لکھے ہوئے ہیں. شرعی احکام یہ کتابوں میں لکھے ہوئے تھے. جو سونے چاندی کے سکے تھے ان کے احکام چونکہ احادیث طیبہ میں نے کہا نا دین ہمارا مکمل ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے درہم و دینار چل رہے ہیں. درہم چلتا تھا، دینار چلتا تھا. دینار سونے کے سکے کو بولتے تھے، درہم جو وہ چاندی کے سکے کو بولا کرتے تھے. تو یہ اس دور سے چلتے ہوئے آ رہے تھے، تو اس دور کے احکام چلتے ہوئے آ رہے تھے. اب یہ جب نوٹ آیا، اب پھر اس کی کہانی الگ ہے کہ کرنسی نوٹ کس طریقے سے آیا اور اس کو لانے کے پھر مقاصد کیا تھے، کیا کرنا چاہتے تھے اور کیا حاصل کر لیا گیا، یہ پھر ایک الگ داستان ہے. لیکن بہرحال جب یہ نوٹ آیا
تو اس نوٹ کے حوالے سے شرعی اعتبار سے بہت سارے مسئلے کھڑے ہوئے کہ اس کی شرعی حیثیت کیا ہے. یہ تو کاغذ کا ایک ٹکڑا ہے نا. سونا اور چاندی تو ایک اہمیت رکھتے ہیں, وہ اپنی ویلیو الگ رکھتے ہیں. نوٹ کو تو اب ہمارے دور میں تو اور واضح ہو گیا نا, جب اس کو ڈی ویلیو کرنا چاہیں اس وقت ڈی ویلیو ہو جائے, کوئی مسئلہ ہی نہیں. اس کی ویلیو کو گرانا چاہیں کوئی مسئلہ نہیں, سب مخصوص لوگوں کے ہاتھ کے اندر ہیں. تو اب بہت سارے مسائل شرعی اعتبار سے اس وقت کھڑے ہوئے کہ اس نوٹ کے اوپر کچھ سوالات اٹھتے تھے. علماء مکہ مکرمہ سے, اس وقت کے جو مکہ مکرمہ کے علماء تھے, مدینہ منورہ کے علماء تھے, جو ترکی اس وقت کی حکومت تھی, گورنمنٹ تھی, اس کی طرف سے بڑے بڑے علماء مقرر تھے. ان سے جب شرعی اعتبار سے اس نوٹ کے حوالے سے سوال کیے گئے تو اس وقت کے علماء نے, ان میں بڑے بڑے علماء نے یہ بات لکھی کہ علم علماء کے گلوں کے اندر امانت ہے. یعنی اہل علم جو ہوتے ہیں, علماء جو ہوتے ہیں, اگر انہیں مسئلے کا جواب آتا ہے تو وہ جواب دیں گے, اگر نہیں آتا تو وہ اسے اللہ کے سپرد کر دیں گے اور کہیں گے کہ ہمیں اس مسئلے کا جواب معلوم نہیں. اپنی اٹکل, اپنے قیاس سے, اپنے خیال کے مطابق جواب نہیں, بلکہ شریعت اس کا کیا جواب دیتی ہے, قرآن و سنت کی روشنی میں جو اصول مرتب ہیں اس کی روشنی میں اس کا کیا جواب بنتا ہے, یہ علماء پر لازم ہوتا ہے. اپنے ذہن سے, اپنے خیال سے مفتیان اسلام بھی جواب نہیں دیتے, دیں گے تو غلط ہو جائے گا, کیونکہ وہ نبی نہیں ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے گئے, ان پر نبوت کا دروازہ بند ہو چکا. اب جو بھی فیصلہ ہوگا یہ اصول اور ضابطے جو شریعت کے مقرر ہیں اس کی روشنی میں ہوگا. اب جب ان سے سوال کیا گیا تو ان کے سامنے اس کا جواب نہیں آیا, تو انہوں نے کہا کہ علم ہمارے گلوں میں امانت ہے, ہم اسے نہیں سمجھ آیا تو اسے روک دیا, جواب نہیں دیا. جب امام اہل سنت پہنچے وہاں پر تو آپ کے پاس سوال پیش کیے گئے. آپ نے اسی وقت ایک عظیم الشان کتاب لکھی کفل الفقیہ الفاہم کے نام سے, جس میں آپ نے اس نوٹ کے اوپر جو سوالات علماء مکہ مکرمہ کی طرف سے کیے گئے تھے ان تمام کی تفصیل کے ساتھ اسی وقت جواب دے دیے. تو اس وقت کے علماء اس کو دیکھ کر حیران رہ گئے کہ یہ کیا جواب ہے. اور پھر یہ کتاب عربی میں لکھی تھی اعلیٰ حضرت نے. ابھی کچھ عرصے قبل یہ کتاب بیروت سے چھپی, پہلے پاکستان ہندوستان سے چھپتی رہتی تھی, ابھی کچھ عرصے قبل بیروت سے چھپی. تو اس پر جس نے تقدیم لکھی, مقدمہ لکھا, ابتدائی صفحات لکھے, تو اس کے ایک الفاظ یہ تھے اعلیٰ حضرت کے بارے میں کہ مفتیان کرام کی تاریخ میں لم یظہر مفتن مثلہ, کہ ان کے جیسا مفتی کوئی ظاہر نہیں ہوا. ایسے جوابات, اور جوابات بھی یہ نہیں کہ امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو ادھر کی کوئی کتاب دیکھنا پڑی ہو, ادھر کی کوئی کتاب دیکھنا پڑی ہو, اسی وقت آپ جوابات لکھتے چلے گئے. اللہ نے آپ کو حافظہ ایسا دیا تھا, ایسا کمال کا حافظہ دیا تھا کہ کتابوں کو بس ایک دفعہ پڑھ لیا یہ کافی ہو جاتا. فقہ حنفی کی کتاب ہے, اس کا ایک آسان سا نام میں بیان کرتا ہوں آپ کے سامنے, فتاوی حامدیہ اس کو کہتے ہیں. تنقیح الفتاوی الحامدیہ کے نام سے کتاب ہے, 2 موٹی موٹی جلدیں ہیں اس کی. ہمیں ایک عرصہ ہو گیا فتوے دیتے ہوئے, لوگوں کو پڑھاتے ہوئے اور جوابات دیتے ہوئے. عربی میں الحمدللہ میں نے خود بھی کتابیں لکھی ہیں, اور میری کتاب بھی الحمدللہ بیروت سے شائع ہوئی ہیں. تو یہ کتاب جب پڑھتے ہیں نا تو پڑھ کے پتہ لگتا ہے کہ کچھ ہے, یعنی آسان کتاب نہیں ہے. اس کو پڑھنے کے لیے, سمجھنے کے لیے ذہن کو جو ہے نا وہ تھکا دینا پڑتا ہے. اتنی دقت کے ساتھ اس کے اندر مسائل لکھے ہوئے, اتنی باریک بینی کے ساتھ مسائل لکھے ہوئے اس میں کہ خود اعلیٰ حضرت نے اس کی تعریفیں کی ہیں. اس کتاب کی خود اعلیٰ حضرت نے تعریف کی. یہ کتاب پہلے تو ظاہر ہے کہ یہ ہماری طرح پریس تو ہوتے نہیں تھے کہ ایک کتاب لکھی اور 5000 نسخے چھپ گئے, ٹھکا ٹھک 5000 کتابیں آ گئیں. پہلے تو ہوتا یہ تھا کہ ہاتھوں سے اس کی نقلیں تیار کی جاتی تھی. ایک کتاب ہے کوئی, اب یہ نہیں کہ پریس میں بھیجا اور فوراً چھپ کے آ گئی. فوٹو کاپی کی مشینیں بھی نہیں ہوتی تھیں, پریس بھی ایسے نہیں ہوتے تھے. تو بعد میں ہوئے تو بھی وہ اتنے
ایسے نہیں تھے جیسے ہمارے دور کے اندر ہے راتوں رات سارا کام ہو جائے، بہت ٹائم لگتا تھا ایسی چیزوں کے اندر. تو اعلی حضرت کے ہم اثر ہیں اور آپ سے عمر میں بڑے ہیں وسیع احمد صورتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، سورت کے رہنے والے تھے اور اپنے زمانے کے امام المحدثین کہلاتے تھے. 40 سال آپ نے صحیح بخاری شریف پڑھائی ہے اور بڑے بڑے علماء آپ کے شاگرد تھے. اعلی حضرت سے بہت محبت کرتے تھے. اعلی حضرت ان کے گھر گئے، ان کے علاقے میں ان کے گھر پر گئے تو ان کی لائبریری کے اندر یہ کتاب موجود تھی، تنقیح الفتاوی الحامدیہ، یہ کتاب وہاں موجود تھی. تو اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے وسیع مسورتی رحمۃ اللہ علیہ سے بے تکلف تھے تو فرمایا کہ یہ کتاب ہم لے جاتے ہیں اور اس کی کاپی بنا کر یعنی اس کو نقل کروا کے آپ کو واپس بھیج دیں گے. تو وسیع مسورتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا بالکل لے جائیں، لیکن حفاظت سے رکھیے گا، نایاب کتاب ہے، حفاظت سے رکھیے گا، نایاب کتاب ہے. اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے. اب اتفاق سے نکلنے لگے تو بارش ہو گئی، بارش تیز ہوئی تو آپ کا جانا رک گیا، موقوف ہو گیا، نہیں جا سکے. رات وہیں پر ٹھہرے. صبح جب ہوئی تو اعلی حضرت نے وہ کتاب واپس کر دی. تو وسیع مسورتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے عرض کی کہ کہا کہ آپ شاید برا مان گئے کہ میں نے کتاب کو سنبھالنے کا کہا تھا کہ سنبھال کے رکھیے گا، واپس دے دیجیے گا، تو برا لگ گیا آپ کو. کوئی مسئلہ نہیں، آپ لے جائیں، کوئی پرابلم نہیں. تو حضرت نے فرمایا کوئی برا نہیں لگا، میں نے رات اس کا مطالعہ کر لیا، رات کو اسے پڑھ لیا. تو فرمایا حضور پڑھ لیا نا، پڑھنے سے کیا ہوگا؟ پڑھتے تو ہم سبھی پڑھتے ہیں، بعض اوقات 5 6 7 مرتبہ کتاب پڑھتے ہیں، یاد تھوڑی رہتی ہے. تو فرمایا پڑھ لیا نا، لے جائیں، اس کو نقل کروا لیجیے گا. فوراً الحمدللہ اس کو جو پڑھا ہے اب ساری زندگی اس کے جو مسائل ہیں وہ بھولیں گے نہیں، اور 2 سے 3 سال تک تو اس کی عبارت کیا ہے یعنی لفظ بلفظ کیا لکھا ہوا ہے، کہاں لکھا ہوا ہے، یہ ساری باتیں یاد رہیں گی. اور یہ کوئی انوکھی یعنی ایسی بات نہیں تھی کہ جو پہلی مرتبہ پیش آئی ہو. صدر الشریعہ بدر الطریقہ مولانا امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن کی عظیم الشان کتاب ہے بہار شریعت کے نام سے، اور یہ خود بہت بڑے فقیہ تھے، بہت بڑے عالم تھے. یعنی ان کی علمیت کا میں ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کو عرض کروں کہ پہلے درس نظامی ہوتا تھا 16 سال میں، ہمارے یہاں تو ریڈیوز ہوتے ہوتے 8 سال ہو گیا، کہیں اور کم ہو گیا. پہلے 16 سال علماء پڑھتے تھے. تو یہ جب اپنے گاؤں سے پڑھنے کے لیے گئے تو 16 سال کے بعد واپس آئے پڑھ کر. تو جو مسجد کے امام صاحب تھے وہ ایک سادے سے امام صاحب تھے، جو قاری ہیں، پڑھنے والے، عالم باقاعدہ نہیں تھے. تو انہوں نے پوچھا کہ بیٹا کیا پڑھ کر آئے ہو، اتنے عرصے باہر رہے؟ تو کہا حضور 2 رکعت نماز سیکھ کر آیا ہوں، 2 رکعت نماز سیکھ کر آیا ہوں 16 سال میں. کہا بیٹا 16 سال میں تو 2 رکعت نماز سیکھ کر آئے ہو، میرے پاس آتے میں تمہیں 16 منٹ میں سکھا دیتا. تو ارشاد فرمایا حضور ان 2 رکعت نوافل 2 رکعت نماز کے ساتھ میں نے 18,000 مسائل سیکھے. کتنے؟ 18,000 مسائل سیکھے. مبالغہ نہیں تھا یہ. اگر آپ بہار شریعت پڑھیں نا تو آپ کی آنکھیں کھل جائیں گی کہ وہ کیا ہے. یہ صدر الشریعہ، ان کے بارے میں خود مفتی شریف الحق امجدی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب کسی کتاب کو اچھی طرح سے پڑھ لیتے تھے ایک مرتبہ تو اس کے مضمون ہمیشہ یاد رہتے تھے ان کو. یہ فرماتے ہیں کہ جب اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ بالکل آخر عمر تھی آپ کی، اور آپ اپنے بستر علالت پر تھے، مریض تھے اور آخری ایام چل رہے تھے، کہتے ہیں کہ ہمیں بعض اوقات جب سوال آتا تھا، مسئلے کا جواب ڈھونڈتے تھے تو جواب نہیں ملتا تھا، ہم پریشان ہو کر آخر میں اعلی حضرت کے پاس جاتے تھے. اب پہنچ کے میں نے عرض کی کہ حضور یہ سوال آیا ہوا ہے اور اس کا جواب نہیں مل رہا. فرماتے ہیں یہ خود اللہ کے بہت بڑے ولی تھے، یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اعلی حضرت امام اہل سنت نے یوں ارشاد فرمایا ہم سے کہ فتاوی شامی کتاب کا نام لیا، فلاں کتاب، اس کی فلاں والیوم کے اندر، جلد کے اندر فلاں صفحے میں اتنی بھی لائن کے اوپر یہ مسئلہ موجود ہے.
فلاں کتاب ہے، دوسری کتاب کا نام لیتے، یہ جلد ہے، یہ صفحہ ہے، یہ لائن ہے، اس طرف والا صفحہ ہے، اس پر یہ مسئلہ موجود ہے. کہتے وہاں جا کر جب ہم دیکھتے تو نتیجہ یہ نکلتا کہ وہیں پر وہ مسئلہ موجود ہوا کرتا تھا. یہ علم کی میں آپ کو بات بتا رہا ہوں کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کو علم کیسا دیا گیا. آپ سے سوال کیا کسی نے کہ حضور ہمارے یہاں پر کچھ افراد ایسے پیدا ہوئے ہیں کہ جن کو اس بارے میں شبہ ہو گیا ہے اور وہ وسوسے کا شکار ہیں، لوگوں کو بھی وسوسے میں ڈال رہے ہیں، جیسے آج کل بھی ہوتے ہیں، کہ وہ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ ویسے مانتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، لیکن وہ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ تمام انبیاء سے افضل ہیں، اس پر کوئی دلیل نہیں ہے. تمام انبیاء سے افضل ہیں، اس پر کوئی دلیل نہیں. اعلیٰ حضرت نے فرمایا سبحان اللہ، یہ کون سا ایسا مسئلہ تھا کہ جس کے بارے میں کسی کو تردد و شک ہو؟ اسی وقت آپ نے کتاب لکھی تجلی الیقین بان نبینا سید المرسلین، یقین کی روشنی، تجلی اس بارے میں کہ ہمارے نبی تمام مرسلین کے سردار ہیں، بلا شک و شبہ، کوئی شبہ نہیں. پھر اس میں آپ نے 10 آیات اور 100 احادیث طیبہ سے یہ بات ثابت کی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء کے سردار ہیں، سب سے افضل. اور وہ بھی چند گھنٹوں کے اندر آپ نے یہ تحریر کی، چند مجلسوں کے اندر یہ تحریر کر کے آپ نے بھیج دی، اور یہ صرف اور صرف مثال کے طور پہ بھیجا، ورنہ تو اس پر آپ دلائل کے اور انبار لگاتے تھے. پچھلی کتابوں کے حوالے دیے، جو قرآن سے پہلے کتابیں گزری ان کے حوالوں سے اس بات کو بیان کیا. کسی نے اعتراض کیا کہ مردے سنتے ہیں یا نہیں سنتے، تو آپ نے حیات المواد کے نام سے کتاب لکھی، وہ بھی الحمدللہ عربی ہو کر بیروت سے شائع ہوئی، اور اس میں آپ نے احادیث طیبہ اور سینکڑوں احادیث طیبہ اور آیات قرآنیہ سے دلائل کے انبار لگائے کہ مردے جو ہوتے ہیں دنیا سے جانے کے بعد لوگوں کی آواز کو سنتے ہیں. اور یہ بالکل واضح تر حدیثوں سے ثابت ہے. جنگ بدر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کنویں کے پاس آئے جس میں کافروں کو ڈال دیا گیا تھا، تو ان سے کہا کہ ہم نے تو اپنے رب کے وعدے کو سچا پایا، فہل وجدتم، کہ تم نے بھی اپنے رب کے وعدے کو حق پایا، سچ پایا؟ تو حضرت عمر کہنے لگے کہ آپ مردوں کو سنا رہے، یعنی مردے کیسے سنیں گے؟ تو مرے ہوئے کافر ہیں، مردے کنویں کے اندر پڑے ہوئے یہ کیسے سنیں گے؟ فرمایا کہ یہ تم ان سے زیادہ سننے والے نہیں ہو، تم ان سے زیادہ سننے والے نہیں ہو. اس طرح دلائل کے انبار اعلی حضرت امام علیہ سنت نے اپنی اس کتاب کے اندر لکھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دافع البلا والوبا کہا جاتا ہے. درود تاج میں آپ پڑھتے ہوں گے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بلاؤں کو دور کرنے والے ہیں، وباؤں کو دور کرنے والے ہیں. یہ اس پر کسی نے اعتراض کر دیا کہ نہیں، بلاؤں کو دور کرنے والی ذات تو اللہ کی ہے، وبا کو دور کرنے والی ذات تو اللہ کی ہے. آپ نے کتاب لکھی الامن والعلا، الامن والعلا کے نام سے کتاب لکھی. اس میں 100 آیتیں اور 300 احادیث طیبہ کی روشنی میں اس بات کو واضح کیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تو بلند و بالا ہے، آپ کے صدقے میں آپ کی امت کے اولیاء بھی اللہ کی عطا سے بلا اور مصیبتوں کو دور کرنے والے ہیں. انبار لگا دیے دلائل کے اعلیٰ حضرت نے. جب آتے تھے دلائل دینے پر تو جس سمت آ گئے ہیں سکے بٹھا دیے. تو علمی اعتبار سے اللہ نے وہ مقام و مرتبہ عطا کیا تھا. کسی نے سوال کر لیا کہ وضو کے بعد رومال استعمال کر سکتے نہیں کر سکتے، پانی پورا صاف کرتے نہیں کر سکتے. پورا رسالہ لکھ دیا تنویر القندیل کے نام سے، پورا رسالہ تحریر فرمایا. صرف وضو کے بعد رومال کے استعمال کرنے پر احادیث اور علماء کے اقوال ذکر کیے، فقہی کتابوں کے مسائل ذکر کیے کہ رومال کو استعمال کرنے کے کیا کیا مسائل ہیں، کپڑے کو استعمال کرنے کے کیا کیا مسائل ہیں. تیمم کے بارے میں، مٹی کے بارے میں سوال ہوا کہ جب پانی موجود نہ ہو یا بندہ پانی استعمال نہ کر سکتا ہو تو تیمم کیا جاتا ہے، اس کا طریقہ کار ہوتا ہے. تو اس پر آپ نے فتاوی رضویہ کی اتنی موٹی جلدیں، اتنی موٹی 2 جلدوں کے بڑے بڑے حصے کے اندر آپ نے صرف اور صرف اس بات کی تحقیق کی کہ تیمم کہتے کس کو ہیں، کس کس مٹی سے، کس کس چیز سے
تیمم کیا جا سکتا ہے، سینکڑوں چیزیں وہ ذکر کر دی. یہ بتایا کہ کون کون سی چیز جو ہے زمین کی ایسی ہے جس سے تیمم نہیں کر سکتے، کب کب تیمم کر سکتے ہیں، اور ایسی چیزوں کو آپ نے ذکر کیا کہ جس کی طرف علماء اس فن کے ماہرین کی توجہ بھی نہیں جاتی. مٹی کی اتنی اقسام ذکر کیا. پانی کی قسمیں بیان کی کہ پانی کتنی قسموں کا ہوتا ہے، کتنی قسموں کا ہوتا ہے پانی، ہم کتنے نکال لیں گے، بارش کا پانی، چشمے کا پانی، سمندر کا پانی، برف کا پانی، آبشار کا پانی، یا اور کچھ جدید دور کے اعتبار سے تھوڑے بہت پانی ہم نکال لیں گے. اعلی حضرت نے 100 سے زیادہ پانیوں کا ذکر کیا کہ ان پانیوں سے وضو ہو سکتا ہے. اور سب سے پہلے یعنی علماء نے بڑی بحثیں کی ہیں کہ کس کس پانی سے وضو ہو سکتا ہے. زمزم کے پانی سے وضو ہو سکتا ہے. سب سے پہلے عام طور پہ برکت والے پانیوں میں زمزم کا ذکر کیا جاتا ہے. اعلیٰ حضرت نے ایک اور پانی ذکر کیا جو زمزم سے بھی افضل ہے. سب سے پہلے اس کا ذکر کیا کہ وہ پانی جس سے وضو سب سے اعلیٰ پانی جس سے وضو ہو سکتا ہے. کون سا پانی؟ کوثر کا پانی نہیں. فرمایا کہ وہ پانی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک انگلیوں کے درمیان سے نکلا تھا، جس سے صحابہ نے وضو کیا تھا. فرمایا اب وہ ہمیں کا میسر، ہماری قسمت کے ہمیں تو وہ نہیں مل سکتا، لیکن یہ وہ سب سے اعلیٰ پانی تھا جس سے وضو ہو سکتا ہے. یہ محبت یعنی مسئلے فقہی بیان کر رہے ہیں. سوال کیا جا رہا ہے فقہ کے حوالے سے، فقہ حنفی کا سوال کیا جا رہا ہے اور پوچھا جا رہا ہے، لیکن جہاں بات آتی ہے عشق و محبت کی تو وہاں پہ وہ بھی اعلیٰ حضرت شامل کر دیتے ہیں. تصور خیالات اسی طرف جا رہے ہوتے ہیں. تو اس علمی جلالت کے باوجود کہ آپ کے علم پر گفتگو کی جائے، آپ کی علمی حیثیت کو اور شان کو بیان کیا جائے، تو اتنی باتیں آتی چلی جائیں گی کہ جس کو بیان کرنا بھی ہمارے لیے ممکن نہیں رہے گا. ایک ایک بات کے اوپر اگر ہم گفتگو کرتے رہیں. لیکن ان تمام کے بعد امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ہستی، جس کے اندر آپ کی ذات کو گویا کہ گوندھا گیا تھا. مٹی ہوتی ہے نا انسان کی مٹی، یہ مختلف مقامات سے لی گئی. حضرت آدم علیہ السلام کی جب پیدائش ہوئی تو زمین کے 60 حصوں سے مختلف مقامات کی مٹی لی گئی. اس لیے انسانوں کی طبیعتیں الگ الگ ہوتی ہیں، کوئی سخت ہوتا ہے، کوئی نرم ہوتا ہے، کسی کی طبیعت کیسی ہوتی ہے، کسی کی طبیعت کیسی ہوتی ہے. مٹی الگ الگ مقام کے لی گئی. امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ذات پر جب ہم غور کرتے ہیں نا تو ایسا لگتا ہے کہ جب آپ کا بنایا گیا نا آپ کے ماں کے پیٹ کے اندر آپ کی صورت کو اور آپ کے جسم کو، تو ایسا لگتا ہے کہ اس مٹی کو عشق رسول کے مقدس پانی سے گوندھا گیا تھا، کہ آپ کو ہر مقام پر ہر خیال جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی دیتا تھا. سوتے تھے نا تو سوتے ہوئے ایسی کنڈیشن بنا کے سوتے تھے کہ دور سے دیکھنے والا ایسا لگتا تھا کہ محمد لکھا ہوا ہے. اس طرح ہاتھ رکھ کر، اس طرح پاؤں کو گھما کر یہ سویا کرتے تھے. خیالات آپ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی طرف رہتے تھے. اسی لیے آپ نے اہل ایمان کے، اہل اسلام کے عشق رسول کی، محبت رسول کی، تعلق رسول کی سب سے بڑھ کر حفاظت کی. کیونکہ آپ اس بات کو بخوبی جانتے تھے کہ جب تک اہل ایمان کا، اہل اسلام کا اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق مضبوط رہے گا، اسلام کو مضبوطی حاصل ہوگی. مسلمان کو اس کے دین سے دور نہیں کیا جا سکے گا. جہاں اس کا تعلق کمزور سے کمزور ہوتا چلا جائے گا تو نتائج ہمارے سامنے ہیں. مسلمان کہلانے والے ایسے افراد آپ کو ملیں گے کہ دین کی بہت بڑی بڑی باتیں تو ہم اپنی جگہ پر چھوڑ دیں کہ وہ کیا کریں گے، جو عدل و انصاف کے تقاضے ہیں، جو دیگر دین کے احکامات پر عمل کرنا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال بھی ان کو برسوں تک نہیں آتا، تصور بھی نہیں ہوتا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، کیونکہ تعلق کمزور ہو چکا. جس کا تعلق جتنا زیادہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوتا ہے اس کا ایمان اتنا ہی مضبوط ہو جاتا ہے. تو امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کا اپنا تعلق تو بہت مضبوط تھا، اور ایسا مضبوط تھا کہ جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. خود فرماتے ہیں کہ اگر میرے دل کے 2 ٹکڑے کیے جائیں تو ایک پر لا الہ الا اللہ لکھا ہوگا اور دوسرے پہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا ہوگا. کیا شان ہے، کیسی بڑی بات ہے، اور یہ حقیقت پر مبنی بات ہے. ایسے 20 واقعات آپ کی زندگی کے اندر موجود ہیں
کہ جو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شان کے حوالے سے، آپ کی تقدیس کے حوالے سے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ناموس کے حوالے سے بے مثل و مثال موجود ہیں۔ میں نے جمعے کو بھی بیان کتاب کے سامنے کہ صدر الافاضل مولانا نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے آپ کی بارگاہ میں عرض کی کہ حضور آپ اتنا سخت رد کرتے ہیں ان بد مذہبوں کا کہ وہ آپ کو بھی گالیاں دیتے ہیں، آپ کے والدین کو بھی گالیاں دیتے ہیں۔ اب ہم جیسا بندہ ہو تو کوئی گالی دے تو ہم تو ایک تو سیدھا کر دیں گے اس کو، اور پھر اس کے بعد سوچیں گے کہ یار اس کو دوبارہ بولنا بھی ہے، نہیں بولنا تو بےزتی کرتا ہے، گالیاں دیتا ہے ماں باپ کی، تو اب میرے ماں باپ کو گالیاں دے کر مجھ سے کیسے برداشت ہو؟ یا تو اس کے اوپر پل پڑیں گے ہم، اس کی ایسی کی تیسی کر دیں گے، اس کی ذات کو جو ہے نا ہم سیدھا کر کے رکھ دیں گے۔ لیکن امام اہل سنت کی ذات کا معاملہ کیسا تھا؟ کیونکہ جو گالیاں پڑھ رہی تھیں وہ اپنی ذات کے لیے نہیں پڑھ رہی تھیں، کیونکہ امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنی ذات کی پرواہ نہیں کرتے تھے۔ ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے تھے تو بہت سارے خط، چونکہ پہلے خط ہی بھیجے جاتے تھے، ای میل تو ہوتی نہیں تھی، نہ واٹس ایپ کا کوئی دور تھا، نہ میسیجز ہوتے تھے، تو خط آتے تھے۔ تو خط آیا ہوا تھا تو اس میں ایک خط نکالا گیا، ویسے سوالات آتے تھے، تعریفیں آتی تھیں، شکریہ کو ادا کر رہا ہے، کچھ کر رہا ہے۔ ایک خط نکلا تو اس میں سے گالیاں، کسی نے برا بھلا کہا ہوا تھا، گالیاں دی ہوئی تھی۔ تو غصے ہو گئے مریدین متعلقین، ظاہر ہے کہ اب اہل محبت اور اعلی حضرت جیسی ہستی، ان کے محبین کیسے ہوں گے؟ جلال میں آ گئے، غصے میں آ گئے کہ ہم اس کے خلاف کیس کریں گے، کارروائی کریں گے جس نے ایسا کام کیا۔ وہ ٹھہرو بولے خط سارے لاؤ، کسی میں تعریف، کسی میں کچھ، کسی میں کچھ، کسی میں آپ کو کچھ کہا ہوا تھا، بڑے بڑے آپ کے القابات بیان کیے ہوئے تھے، تعریفیں کی ہوئی تھی۔ کہ پہلے سب کو جا کے تحفے دو، جب سب کو تحفے دے دو نا تو پھر اس برا بلا کہنے والے کو کچھ کہنا۔ تو میری ذات کو برا کہہ رہا ہے، بٹ چھوڑ دو، جب میری تعریفیں کرنے والوں کو ہم کچھ نہیں کہتے تو ذات کو برا بھلا کہنے والے کو برا کیسے کہیں گے؟ تو مفتی نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے عرض کی کہ حضور تھوڑا سا ہلکا لکھا کرے۔ اعلیٰ حضرت سخت نہیں تھے، یہ کہتے نا کہ اعلیٰ حضرت بڑے سخت تھے، کوئی سخت نہیں تھے، بڑے نرم تھے، طبیعت بڑی نرم تھی اعلیٰ حضرت کی۔ ایک بچہ جو ہے بریلی شریف کا اعلیٰ حضرت کے پاس آیا اور آ کے عرض کی کہ حضور میری امی جو ہے وہ چاہتی ہیں کہ آپ ہمارے گھر آئیں، ہم آپ کی دعوت کرنا چاہتے ہیں، میرے ابو کا انتقال ہو گیا ہے۔ بچہ چھوٹا سا تھا، یتیم بچہ، تو کب میں دعوت کرنا چاہتا ہوں، آپ آئیں گے ہمارے گھر؟ حضرت فرمایا بالکل میں آؤں گا آپ کے گھر پر۔ تو کیا کھلاؤ گے؟ تو اس نے جھولی میں سے روٹی کے ٹکڑے دکھائے کہ یہ آپ کو کھلائیں گے ہم۔ تو کہا ٹھیک ہے بالکل ہم آئیں گے۔ اچھا، اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو کچھ چیزیں موافق نہیں تھی، جیسے بہت سو کو موافق نہیں ہوتی، منہ میں چھالے پڑ جاتے ہیں، بہت سے کھجور نہیں کھا سکتے تو بہت سے کچھ اور نہیں کھا سکتے۔ اب انہوں نے غالباً مسور کی دال بنائی، تو اب وہ ساتھ میں اعلیٰ حضرت کے خلیفہ بھی موجود تھے جو ساتھ گئے تھے گھر پر، اعلیٰ حضرت پہنچ گئے وقت کے اوپر ان کے گھر پر، انہوں نے بنائی مسور کی دال، وہ اعلیٰ حضرت کو موافق نہیں تھی، منہ میں چھالے پڑ جاتے تھے یا کچھ ہو جاتا تھا۔ وہ خلیفہ کہتے ہیں کہ میں نے جب دیکھا تو اب کیا کہتا، لیکن اعلیٰ حضرت نے ان کی دل جو ایسی کی کہ پیٹ بھر کے اس کو کھایا۔ حالانکہ اعلیٰ حضرت کی غذا بہت تھوڑی سی تھی، بہت تھوڑا کھاتے تھے، لیکن اس کو پیٹ بھر کے کھایا تاکہ ان کی دل جوئی ہو۔ تو طبیعت میں اپنوں کے لیے نرمی تھی، ہاں جب بات آتی تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخوں کی، بد مذہبوں کی، تو اعلیٰ حضرت ننگی تلوار تھے، پھر ایں و آں اور چیم اچنا کچھ بھی نہیں، اگر مگر کچھ بھی نہیں۔ فرماتے ہیں کوئی ایسا شخص کہ جو تمہارا سگا باپ بھی ہے، وہ بھی اگر گستاخ رسول ہو جائے تو اس کو نکال کے ایسے پھینک دو جیسے آٹے میں سے بال نکال کے پھینکتے ہو، کسی کا کوئی لحاظ نہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے سامنے۔ اب جو بھی آ جائے، کوئی ہو ایکس وائی زیڈ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کی بات آئے گی تو واقعی وہ پھر کھلی تلوار تھے، ان کے سامنے پھر کوئی کچھ نہیں رہتا تھا۔ صدر الافاضل سے جو خود بڑے عالم ہیں، ان سے کہا کہ مولانا دل تو یہ کرتا ہے کہ احمد رضا کے ہاتھ میں تلوار ہوتی جس سے ان کے سر قلم کرتا، لیکن ظاہر ہے کہ شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی،
یہ حاکم کا کام ہے، ہمارا کام نہیں. تو فرمایا اس لیے اس سختی کے ساتھ لکھتا ہوں کہ جتنی دیر سختی کے ساتھ لکھوں گا تو یہ مجھے برا بھلا کہیں گے، مجھے گالیاں دیں گے، تو جتنی دیر مجھے برا کہہ رہے ہیں کم از کم اتنی دیر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی سے تو رکے رہیں گے. میری ناموس، میری عزت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت پر قربان ہو. تو ایسے کئی واقعات اور حالات آپ کی زندگی کے اندر یہ حقیقی تعبیر کے ساتھ موجود ہیں کہ آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے سامنے کسی اور کا لحاظ یہ نہیں کیا. فرماتے انہیں مانا، انہیں جانا، نہ رکھا غیر سے کام. للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. جب بھی دیکھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا. تو یہ ساری برکتیں جو آپ کو حاصل ہوئیں یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے عشق کی وجہ سے حاصل ہوئیں. آپ چھوٹے تھے، 13 سال 10 ماہ 4 دن. اس میں آپ نے اس وقت کے جتنے بھی علوم پڑھائے جاتے تھے وہ سب پڑھ لیے تھے، والد گرامی سے اور بعض دیگر اساتذہ سے سب پڑھ لیے تھے. اور اسی دن آپ نے پہلا فتویٰ لکھا تھا. پہلا فتویٰ اسی دن آپ نے لکھا. اب یہ فتویٰ لکھنا ہوتا ہے نا، یہ نانی جی کا گھر نہیں ہوتا، یہ بہت مشکل کام ہوتا ہے. اس لیے کہ فتوے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو بندہ آپ سے سوال کر رہا ہے، جو آپ سے مسئلہ پوچھ رہا ہے، وہ یہ نہیں پوچھ رہا کہ آپ کیا کہتے ہیں. لکھا تو یہ ہوتا ہے کہ علماء کیا فرماتے ہیں اس مسئلے میں، لیکن مقصد یہ نہیں ہوتا. پوچھنے والا یہ پوچھ رہا ہوتا ہے کہ میرے اس مسئلے کے بارے میں اللہ اور اس کا رسول کیا کہتا ہے، ان کی شریعت کیا کہتی ہے. بیان کرنے والا اس کے سامنے جو بیان کر رہا ہوتا ہے مفتی اسلام، وہ یہ بیان کر رہا ہوتا ہے کہ آپ کے بارے میں اللہ اور اس کا رسول یہ فرماتے ہیں. یہ بڑا نازک منصب ہے، بہت نازک منصب ہے، یہ عام کام نہیں ہے. صحابہ میں سے بھی چند ایک ایسے تھے کہ جو یہ مسئلے بیان کرتے تھے. سارے صحابہ ان سے مسئلے پوچھتے تھے، خود نہیں بیان کرتے تھے. ان کے پاس اگر کوئی مسئلہ پوچھنے کے لیے آتا نا، کہتے ہیں دوسرے سے پوچھو جا کے. وہ دعا کرتے تھے ہمارے پاس کوئی مسئلہ پوچھنے کے لیے نہ آئے، تمنا کرتے تھے ہمارے پاس کوئی مسئلہ پوچھنے نہ آئے، دوسرے کے پاس چلے جائے. اور بعض اوقات اگر کسی سے مسئلہ پوچھا جاتا نا، وہ رونا شروع کر دیتا تھا کہ مجھ جیسے سے سوال کیا جا رہا ہے، حالانکہ وہ علم کے سمندر تھے. تو یہ بڑا نازک منصب ہوتا ہے، اس کے لیے بڑی محنت کرنا ہوتی ہے اور ماہر اساتذہ کے پاس بیٹھنا پڑتا ہے. امام اہل سنت نے جب اس عمر میں پہلا فتویٰ لکھا تو آپ کے والد گرامی دیکھ کر خوش ہو گئے اور اسی وقت سے اپنے ساتھ آپ کو بٹھا لیا. 7 سال تک اس کے بعد اعلیٰ حضرت اپنے فتاویٰ جو اب مسئلے لکھتے تھے، جواب دیتے تھے، سب اپنے والد صاحب کو دکھاتے تھے. یہ تو تھا 14 سال کی عمر سے پہلے آپ کا کارنامہ. 8 سال کے تھے اعلیٰ حضرت، 8 سال کے، چھوٹا سا بچہ 8 سال کا. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی کے والد صاحب بھی مفتی تھے، بہت بڑے مفتی اپنے زمانے کے. آپ کے دادا بھی مفتی تھے، مولانا رضا علی خان آپ کے دادا تھے، اور مولانا نقی علی خان رحمۃ اللہ تعالی علیہما، یہ دونوں اپنے زمانے کے نامور مفتی تھے. ساری دنیا سے ان کے پاس سوالات آتے تھے. تو 8 سال کے تھے اعلیٰ حضرت، آپ کے والد صاحب کے پاس ایک سوال آیا، وراثت کا ایک مسئلہ آیا. تو کمرے کے اندر وہ سوال رکھا ہوا تھا، اب اس کا جواب لکھنا تھا، تو انہوں نے لکھنا تھا اپنے ٹائم پر. اعلیٰ حضرت کمرے میں آئے، اس سوال کے پیچھے پورا اس کا جواب لکھ دیا، پورا اس کا جواب لکھ دیا 8 سال کی عمر میں. تو والد صاحب جب کمرے میں آئے، آ کے دیکھا تو پڑھا اور دیکھ کر خوشی کی انتہا نہیں رہی. فرمایا یہ ضرور امن میاں نے لکھا. اعلیٰ کو امن میاں کہتے تھے، بچپن میں چھوٹے تھے تو انہوں نے لکھا ہے. ان کو لکھنا نہیں چاہیے تھا، ان کو لکھنا نہیں چاہیے تھا، اس لیے کہ ابھی ان کا منصب نہیں تھا. یہ وجہ کیا، پہلے پڑھنا ہے، پھر پریکٹس کرنی ہے، اس کے بعد لکھنا ہوتا ہے. اس سے پہلے نہیں لکھنا چاہیے تھا. یہ ان کو لکھنا نہیں چاہیے تھا، لیکن کوئی بڑے سے بڑا ایسا لکھ کر تو دکھائے، بڑے سے بڑا لکھ کر تو دکھائے. یعنی کام نہیں ہے ابھی فی الحال، لیکن جو لکھا ہے وہ کسی بڑے سے بڑے کامل سے بڑھ کر لکھا ہوا ہے. چھوٹے سے تھے اعلیٰ حضرت، رسم بسم اللہ تھی. ہمارے یہاں یعنی بزرگوں سے چلتا ہوا آ رہا ہے
طریقہ ہے، اچھا طریقہ ہے کہ 4 سال 4 ماہ 4 دن کی عمر میں بچے کی رسم بسم اللہ کرتے ہیں، یعنی کسی بڑے عالم کو، کسی نیک شخص کو بلاتے ہیں اور اس سے قاعدے کی ابتدا کرواتے ہیں۔ اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا بھی یہ معاملہ ہوا کہ آپ کے دادا جان مولانا رضا علی خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ بڑے عالم تھے، پیر تھے، تو آپ نے بلایا ایک اس وقت کے زمانے کے عالم کو، ایک صالح شخص کو، کہ وہ آئیں اور اعلی حضرت کو رسم بسم اللہ کروائیں۔ 4 سال کی عمر ہے اعلی حضرت کی، انہوں نے پڑھانا شروع کیا، پڑھیں بیٹا، جیسے ہم پڑھاتے ہیں الف با تا ثا جیم ہا خا، یہاں سے لے کر یا تک پڑھا دیا پورا، اعلی حضرت پڑھتے چلے گئے، کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا پڑھنے کا۔ انہوں نے اب دیکھا ہوگا آپ نے کہ پہلے مفردات ہوتے ہیں، الگ الگ حرف ہوتے ہیں، الف ہوتا ہے، با ہوتا ہے، یا تک جاتا ہے، پھر اس کے بعد مرکبات آتے ہیں، یعنی ملے ہوئے کمبائنڈ الفاظ آتے ہیں، جیسے لام لکھا ہوا ہے، لام کے ساتھ الف لکھا ہوتا ہے، پہلے لام یوں کر کے لکھا ہوا ہوتا ہے شوشا بنا کے پورا، جب لام کے ساتھ الف لگاتے ہیں تو لام کو پھر یوں کر دیتے ہیں اور اس کے ساتھ الف لگاتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ اس انداز میں ہوتا ہے۔ لام کے ساتھ با لگائیں جس کو اردو میں بے بولتے ہیں، تو پھر لام یہ آدھا کٹ جاتا ہے، آگے سے چھوٹا ہو جاتا ہے، اس کے لکھنے کا انداز تبدیل ہو جاتا ہے۔ تو یہ بچے کو سکھانے کے لیے ہوتا ہے کہ اس طرح جب لام آئے گا کسی لفظ کے ساتھ ملا ہوا تو یہ ایسا ہوگا، جیم آئے گا تو ایسا ہوگا، اور دوسرا کوئی لفظ آئے گا تو یہ اس طرح کا ہوگا، تاکہ بچہ پہچان کر لے۔ انہوں نے یا تک پڑھا دیا، اس کے بعد پھر پڑھانا شروع کیا، پڑھو بیٹا لام الف، اعلی حضرت خاموش، بیٹا پڑھو لام الف، تو پھر نہیں پڑھا، خاموش، غور کرتے رہے۔ 4 سال کی عمر ہے، دادا نے کہا کہ بیٹا پڑھتے کیوں نا، استاد صاحب کہہ رہے ہیں پڑھو، تو کہ یہ 2 لفظ تو ابھی پیچھے پڑھ کے آیا ہوں، یہ 2 لفظ تو ابھی پیچھے پڑھ کر آیا ہوں۔ چھوٹے بچے کو آپ پڑھائیں گے نا، اس کو پتہ بھی نہیں ہوتا الف با وغیرہ کا، 20 دفعہ پڑھانا پڑتا ہے۔ ہمارے پاس آتے ہیں نا رسم بسم اللہ کروا دیں تو وہ بار بار کہنا پڑتا ہے بیٹا پڑھو 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 پڑھو، سمجھا کے پڑھانا پڑتا۔ اب اعلی حضرت کا ذہن دیکھیں کہ ابھی تو یہ لام اور الف دونوں آئے ہیں، الف پہلے آیا لام بعد میں آیا، تو یہ دوبارہ کیوں پڑھا رہے ہیں؟ تو کہ بیٹا یہ مرکب ہے، پہلے اس الگ الگ پڑھایا تھا، اس کی شکل دیکھو ایسی تھی، اب لام کی شکل کیسی ہو گئی، یہ اس لیے پڑھا رہے۔ تو اعلی حضرت نے کہا پھر لام ہی کیوں پڑھا رہے ہیں، لام ہی کیوں پڑھا رہے ہیں؟ الف کے بعد تو با آتا ہے جس کو ہم بے بولتے ہیں، وہ پڑھاتے نا، با الف پڑھاتے، تو یہ لام الف کیوں پڑھا رہے ہیں؟ اب اس میں پھر آگے کی بات تو الگ ہے، لیکن آپ یہ سوچیں کہ اس عمر کے اندر ذہن کیسا ہے کہ اتنی چھوٹی عمر میں پوچھ رہے ہیں کہ یہ دوبارہ کیوں پڑھنا ہے، حالانکہ پہلے تو پڑھ کے آ چکے ہیں، پھر پوچھ رہے ہیں کہ لام ہی کیوں، با کیوں نہیں آیا، تا کیوں نہیں آیا، سا کیوں نہیں آیا، جیم کیوں نہیں آیا، ہا کیوں نہیں آیا، خا کیوں نہیں آیا، یہ سب حرف چھوڑ کے لام۔ تو پھر دادا سمجھ گئے کہ یہ چیز کچھ اور ہے، پہلے ہی دیکھتے ہوئے آ رہے تھے بچپن سے، تو فرمایا بیٹا دیکھو لام کو جب پڑھتے نا تو لام کے اندر 3 حرف ہوتے ہیں، لام ہوتا ہے، الف ہوتا ہے، میم ہوتا ہے۔ جب آپ لام کو لکھیں گے، ایک تو لام حرف ہوتا ہے، لیکن جب لام کو آپ باقاعدہ پورا لکھیں گے تو وہ کیسے لکھتے ہیں، لام الف زبر لا اور میم آخر میں، آپ کو کہا جائے کہ لام کو لکھنا ہے تو اس طرح آئے گا۔ تو لام الف اور میم یہ 3 حرف کا مجموعہ ہوتا ہے، بیچ میں کون سا حرف آتا ہے، الف، شروع میں لام، بیچ میں حلیف، اور پھر اس کے بعد میم۔ اور الف کو لکھیں تو پہلے الف آئے گا، درمیان میں لام آئے گا، پھر اس کے بعد فا آئے گا۔ تو کہا کہ پھر صوفیانہ نکتہ ہے، اس پر شعر انہوں نے پڑھ کے سنایا کہ یہ دونوں آپس میں کیسے ملے ہوئے ہیں کہ لام کے درمیان میں الف ہے اور الف کے درمیان میں لام ہے۔ پھر وہ صوفیہ اس پر کلام کرتے ہیں، تفصیل بیان کرتے ہیں۔ تو یہ بتانا مقصود تھا کہ ان کا بڑا گہرا تعلق ہے لام اور الف کا، اس لیے یہ علماء لام اور الف کو ملا کے لکھتے ہیں۔ تو یہ ذہن کی رسائی بچپن سے ایسی تھی، اور اللہ پاک نے آپ کو، آپ کی زبان کو بڑا محفوظ رکھا ہوا تھا۔ آپ کی احتیاطیں اتنی زیادہ ہیں، علمی بات ہے کہ جب آپ کوئی فتویٰ دیتے تھے نا تو وہ فتویٰ ایسا ہوتا تھا کہ پھر اس سے ہٹنا نہیں ہوتا تھا، پوری تحقیق تفتیش کے ساتھ آپ سینکڑوں کتابوں کو دیکھ کر مسئلے کو بیان کرتے تھے۔ جب کوئی ایسا مسئلہ آتا تھا تو اس تفصیل کے ساتھ بیان کرتے۔ جب تک آپ کی تسلی نہیں ہوتی تھی نا، تحقیق نہیں ہوتی تھی، آپ کے لکھنے کا انداز یہ ہوتا تھا۔ فتاوی رضویہ میں بعض جگہوں پر جب آپ سے سوال کیا جاتا تو آپ یوں جواب نہیں دیتے کہ اس مسئلے کا جواب یہ ہے،
بلکہ آپ لکھتے کہ فلاں 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 کتاب کے اندر اس مسئلے کا جواب یوں لکھا ہوا ہے، فلاں 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 کتاب میں اس مسئلے کا جواب یوں لکھا ہوا ہے. یعنی جواب یہ موجود ہے علماء کی طرف سے، لیکن چونکہ ابھی اپنی تحقیق نہیں ہے، اپنی ریسرچ مکمل نہیں ہے، تو لہذا ان کی طرف جواب دیا. لیکن اسی مسئلے کو جب بعد میں بیان کرتے تو پوری تحقیق کے ساتھ یہ بیان کرتے کہ اس مسئلے کا جواب یہ ہے، اس مسئلے کا جواب ہی. تو ایسے اٹکل پچوں کے ذریعے، قیاسات کے ذریعے اعلیٰ حضرت کے جواب نہیں ہوتے تھے، انتہائی احتیاط کے ساتھ جواب ہوتے تھے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کے قلم کی بڑی حفاظت فرمائی، آپ کی زبان کی بڑی حفاظت فرمائی. آپ نبی نہیں تھے، صحابی نہیں، اور نبی معصوم ہوتا ہے. باقی اللہ پاک اپنے ولیوں کو محفوظ رکھتا ہے، غلطی ہوتی کم ہے، ہو جائے تو اس سے رجوع کر لیتے ہیں. امام علیہ سنت چھوٹے سے تھے، قاری صاحب پڑھانے کے لیے آتے تھے، تو وہ قاعدے سے اعلیٰ حضرت کو پڑھا رہے تھے. تو ایک آیت پڑھانے لگے تو قاری صاحب اس میں زیر پڑھ رہے تھے، اعلیٰ حضرت اس میں زبر پڑھتے. وہ پھر پڑھاتے، بیٹا دیکھو زیر لکھا ہوا ہے، زیر پڑھو. کہ نہیں، زبر پڑھتے. پھر دادا سب کچھ دیکھ رہے تھے بیٹھے ہوئے کہ کیا کر رہے ہیں، قاری صاحب جو پڑھاتے ہیں ویسا نہیں پڑھتے. بیٹا بولا ادھر کیوں قاری صاحب جو پڑھا رہے ہیں وہ نہیں پڑھ. بولا پڑھا ہی نہیں جا رہا، پڑھا ہی نہیں جا رہا، میں زیر پڑھنا چاہتا ہوں لیکن زبان سے زبر ہی نکل رہا ہے. تو دادا جان نے پھر قرآن منگوا کے دیکھا تو دیکھا کہ قاعدے کے اندر یہ غلطی ہو گئی تھی، وہاں پر زبر ہی تھا اور وہاں زیر لکھ دیا گیا تھا، قرآن کے اندر زبر ہی لکھا ہوا تھا. اللہ پاک نے زبان کی حفاظت کی. اللہ تبارک و تعالیٰ کے انعامات ہیں، جس پر چاہے وہ فرمائے. تو امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ علم کے اعتبار سے ایسے تھے، لیکن تمام علم آپ کا جو قربان تھا وہ بارگاہ رسالت میں قربان تھا. آپ نے، ہماری درس نظامی پڑھائی جاتی ہے، عالم کورس پڑھایا جاتا ہے، اس میں ریاضی پڑھائی جاتی ہے ساتھ میں. اب تو بہرحال بہت ریڈیوز ہو گیا، ورنہ پہلے ریاضی کی بہت بڑی بڑی کتابیں پڑھائی جاتی تھیں، بہت بڑی بڑی کتابیں پڑھائی جاتی تھیں. امام علیہ سنت نے جب پڑھنا شروع کیا تو آپ نے چند قاعدے سیکھے ریاضی کے، اور ارادہ کیا کہ یہ بڑی بڑی کتابیں بھی آپ پڑھیں گے. تو والد صاحب نے فرمایا کہ تم دیگر چیزیں حاصل کرو، یہ ساری چیزیں تمہیں بارگاہ رسالت سے دے دی جائیں گی، مل جائے گا وہاں سے، اور جو علوم ہیں اسے حاصل کرو. اور پھر کیسا علم حاصل ہوا کہ ایک تو ڈاکٹر سر ضیاء الدین کا جو واقعہ ہے بڑا مشہور ہے کہ ان کو ریاضی کا مسئلہ پھنس گیا تھا اور وہ حل کروانے کے لیے جرمنی جانا چاہتے تھے کہ وہاں جا کے اس مسئلے کو حل کروائیں. تو ڈاکٹر اشرف سلیمان اشرف بہاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ علی گڑھ یونیورسٹی کے بہت بڑے پروفیسر تھے، اور ایسے شخصیت تھے کہ بڑے بڑے حکمران بھی ان کے سامنے بیٹھ نہیں سکتے تھے. بہت جری اور بے باک شخصیت تھے ڈاکٹر سید سلیمان اشرف بہاری رحمۃ اللہ تعالی. انہوں نے ڈاکٹر ضیاء الدین کو یہ مشورہ دیا تھا کہ آپ جرمنی جا رہے ہیں تو اس سے پہلے بریلی چلے جائیں اور امام احمد رضا سے گفتگو کر لیں. وہ کہا یہ کہاں حل کر پائیں گے ایسا مسئلہ کہ میں ڈاکٹریٹ کر کے آیا ہوا ہوں، پی ایچ ڈی کر کے جرمنی سے آیا ہوا ہوں، میں اس مسئلے کو حل نہیں کر پا رہا، تو یہ کیسے حل کریں گے کہ مولانا؟ تو کہ چلے تو جائیں نا، اتنی دور جائیں گے تو جانے میں کیا حرج ہے، ایک دفعہ چلے تو جائیں. گئے تو اعلیٰ حضرت کو بخار تھا، تو فرمایا کہ آپ بیان کریں کیا مسئلہ ہے. کہا کہ آپ طبیعت بھی ٹھیک نہیں ہے، مسئلہ بہت پیچیدہ ہے، آپ میں بعد میں آ جاؤں گا، کوئی مسئلہ نہیں. کہا بیان تو کریں نا. انہیں بیان کیا اور اعلیٰ حضرت نے اسی وقت اس کا جواب ارشاد فرما دیا کہ یہ یوں ہے، یہ یوں ہے، یہ یوں ہے، یہ اس قاعدے سے اس طرح حل ہو جائے گا، اس قاعدے سے اس طرح حل ہو جائے گا، اس قاعدے سے اس طرح حل ہو جائے گا. اور یہ فتاوی رضویہ کی اگر 25ویں اور 26ویں جلد آپ پڑھیں گے تو اس کے اندر یہ سارے اصول اور ضابطے اعلیٰ حضرت کے آپ کو نظر آئیں گے. اسی طرح 5ویں جلد کے اندر جو حیت کے قاعدے ہوتے ہیں کہ کس طریقے سے کسی کی سمت قبلہ نکالتے ہیں، اس کے اصول موجود ہیں. بھری ہوئی فتاوی رضویہ شریف. اب بہت ساری چیزیں وہ ہم پڑھ نہیں سکتے، بیان نہیں کی جا سکتی سب کے سامنے. تو امام اہل سنت اس فن میں ایسے ماہر تھے. سید محدث کچوچوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، احمد محدث کچوچوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہندوستان کے بڑے عالم گزرے ہیں، مدنی میاں اور دامت برکاتہم العالیہ ان کے والد گرامی ہیں، ہاشمی میں مشہور ہیں، ان کے والد صاحب ہیں.
یہ اعلیٰ حضرت کے شاگرد تھے، یہ پڑھتے تھے اعلیٰ حضرت کے پاس، اور یہ فرماتے ہیں میری دنیاوی تعلیم بہت اچھی تھی، تو بہت سارے وراثت کے مسئلے آتے تھے نا، تو وہ بہت دفعہ مجھے ہی دیے جاتے تھے کہ آپ حل کریں، اور اس میں جتنا اچھا میتھ ہوگا اتنے ہی اچھے انداز میں وراثت کے مسئلے حل کیے جا سکتے ہیں۔ یعنی کسی کا انتقال ہو گیا تو انتقال کے بعد اس کے کون کون وارث بنتے ہیں، کس کس کو حصہ ملے گا، یہ پورا ایک فن ہے، علم ہے پورا۔ تو اب بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ اس میں بڑی پیچیدگی آ جاتی ہے۔ ایک شخص مر گیا، اس کے 4 بیٹے تھے، 2 بیٹیاں تھیں مثال کے طور پر، اب اس کو حل کرنا آسان ہے۔ اب اس میں سے کوئی ایک بیٹا مر گیا یا سارے ہی مر گئے، اب ان سب کی اولادیں موجود ہیں، مرنے والے کے پوتے پوتیاں، اور اب تعداد بڑھ جاتی ہے، اب اس کو حل کرنا تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے۔ اب یہ پوتے پوتیاں بھی نکل جائیں، یہ بھی انتقال کر جائیں، پڑ پوتے آ گئے، پڑ پوتیاں آ گئیں، نواسے نواسیوں کے سلسلے شروع ہو گئے، اب ان کو حل کرنا اور یہ متہ خراب کرنے والی بات ہوتی ہے، معاف کرے اللہ پاک، متہ خراب کرنے والی نہیں، بڑی اس کے اندر محنت کرنا پڑتی ہے، بڑی کوشش کرنا پڑتی ہے۔ ایک تو اس کو ڈیزائن کرنا، اس کو لکھنا، یہ الگ کام، پھر اس کو حل کرنا، یہ الگ کام۔ اس سے نیچے آ جائیں اور مسئلے کھڑے ہو جائیں گے۔ بعض اوقات اب بھی ہمارے پاس ایسے لوگ آتے ہیں کہ 4 7 8 ان کی پشتیں گزر چکی ہوتی ہیں، اب مسئلہ حل کروانے کے لیے آتے ہیں، وہ پتہ نہیں کون سا پردادا انتقال کیا وہ ہوتا ہے۔ یہ فرماتے ہیں محدث کچوچوی رحمۃ اللہ علیہ، ایک دفعہ مسئلہ میرے پاس آیا، وہ 16 پشتوں کا تھا، 16 اس کے اندر بطن بنتے تھے، تو کہا مجھے دے دیا گیا کہ لکھیں اسے، تو میں صبح سے شام تک اسے لکھتا رہا، سب کے میں نے حصے بنائے کہ اتنا مال چھوڑ کے گیا ہے، اب جو زندہ افراد ہیں ان میں سے جو انتقال کر گیا اس کا اتنا بنتا تھا، اس کا اتنا، اس کا اتنا، اس کا اتنا، اس کا اتنا، اب یہ 20 50 سینکڑوں افراد کے حصے بنائے میں نے۔ بولے صبح سے شام ہو گئی، صبح سے لکھنا شروع کیا، شام ہو گئی، شام تک میں نے حل کر لیا، اور بڑا میں خوش ہوا کہ میں نے یہ مسئلہ حل کر لیا، اور یہ واقعی بہت بڑا کارنامہ تھا، آسان کام نہیں تھا، بالخصوص اس دور کے اندر۔ اب تو کمپیوٹر کا دور ہے، تو اس دور میں اس کو لکھنا یہ بڑا کام تھا۔ فرماتے میں اعلیٰ حضرت کو چیک کروانے کے لیے آیا، دکھانے کے لیے آیا کیسے چیک کر لیں۔ اعلیٰ حضرت اس وقت وضو فرما رہے تھے، تو میں نے عرض کی کہ حضور میں نے یہ مسئلہ لکھ لیا ہے۔ امام اہل سنت نے وضو کرتے کرتے فرمایا تم نے فلاں کو اتنا دیا، فلاں کو اتنا دیا ہوگا، فلاں کو اتنا دیا ہوگا، فلاں کو اتنا دیا ہوگا، فلاں کو اتنا دیا ہوگا۔ کہا کہ وضو کرنے کے دوران صبح سے شام تک جس مسئلے میں میں نے محنت کی تھی، اعلیٰ حضرت نے اسی دوران بیان فرما دیا۔ یہ بارگاہ رسالت سے حاصل ہونے والے علم کی برکتیں تھیں۔ امام اہل سنت کو ایسی اللہ تبارک و تعالیٰ نے وسعت نظری عطا فرمائی تھی۔ یہی محدث کچوچوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ علم حدیث کے حوالے سے اعلیٰ حضرت کی تعریف فرماتے ہیں کہ گویا ایسا لگتا تھا کہ 1400 سال کی کتابیں اپنے حفظ کی ہوئی ہیں، کہ جو کتاب جا کے دیکھو جس صفحے اور جلد کا بیان کرتے تھے وہاں پر وہ بات لکھی ہوئی ہوتی تھی۔ کنز الایمان ہمارے سامنے موجود ہے، وہ ترجمہ کہ جس کو ایک اردو میں بے مثال ترجمہ کہا جاتا ہے، اس زمانے کی اردو کے اعتبار سے یہ بہترین، آج بھی بہترین ترجمہ ہے۔ کچھ الفاظ اگرچہ اس کے مشکل ہیں، اس دور کی اردو تھی اس اعتبار سے۔ اس میں جو اعلیٰ حضرت نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت، اس کی شان اور عظمت کا لحاظ رکھا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت کا جس طریقے سے لحاظ رکھا ہے وہ کمال ہے۔ کیونکہ ترجمہ کرنا یہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کسی کو 2 زبانیں آتی ہیں تو وہ ہر زبان اس زبان کو دوسری زبان کے اندر ٹرانسلیٹ کر لے گا، ترجمہ اس کا کر لے گا، یہ کوئی ایسا نہیں ہے۔ ترجمہ اس کا نام نہیں ہے کہ ایک ایک حرف کو دوسرے زبان کے اندر ٹرانسلیٹ کر دینا یہ ترجمہ ہو گیا اور کام ہو گیا، ایسا نہیں۔ بلکہ بالخصوص قرآن پاک کے ترجمے کے اندر تو بہت احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے، بہت احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس میں یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ کس وقت یہ آیت نازل ہوئی، کس کے بارے میں نازل ہوئی۔ ایک لفظ اللہ کے لیے استعمال ہو رہا ہے اور وہی لفظ دوسروں کے لیے استعمال ہو رہا ہے، تو دونوں میں فرق کرنا ہوگا۔ ایک زبان کا جو لفظ ہوتا ہے اس زبان کے اندر وہ ٹھیک ہوتا ہے، لیکن دوسری زبان کے اندر کنورٹ ہو جائے تو اس کا معنی تبدیل ہو جاتا ہے۔ ہم سائیں بولتے ہیں نا، سائیں،
اب یہ سائیں اگر آپ اندرون سندھ میں جا کے بولیں تو رسپیکٹ دیں گے کسی کو آپ کہ بھائی سائیں ہیں، یہ ہمارے سائیں ہیں، سائیں کیسے ہیں آپ. لیکن یہی اگر آپ پنجاب میں جا کے بولیں نا تو سائیں کا مطلب کچھ اور نکلتا ہے وہاں پر. وہ سائیں باولے کو بولتے ہیں، پاگل کو بولتے ہیں، ایسا ہی ہے. تو پنجاب کے اندر یہ استعمال ہوتا ہے. اب ایک لفظ جو ہے ایک زبان کے اندر ایک علاقے کے اندر کسی اور معنی میں استعمال ہو رہا ہے، ہمارے دور کے اندر ہمارے زمانے میں کسی اور معنی میں استعمال ہو رہا ہے. یہ الفاظ کا فرق ہر عقل والا سمجھتا ہے. ہماری اپنی زبانیں چینج ہوتی ہیں، بہت سارے لفظ ہوتے ہیں ایک زبان کے اندر بہت اچھے معنی میں، دوسری زبان میں وہ گالی بن جاتی ہے، ایسا ہو جاتا ہے. وہ یہ ہر شخص سمجھ سکتا ہے. تو عربی زبان کے اپنے الفاظ ہیں، اس کے اپنی زبان میں الگ معنی ہے، لیکن ہماری زبان میں الگ معنی بن جاتا ہے. مکر کا لفظ عربی زبان میں یہ خفیہ تدبیر کو بولتے ہیں، پوشیدہ طور پر ایسی تدبیر کرنا کہ دوسرے کو معلوم نہ ہو سکے، کوئی ایسا پلان بنانا جو دوسرے کو معلوم نہ ہو سکے. اس کو بھی عربی زبان میں مکر بولتے ہیں، اور فریب کو بھی مکر بولتے ہیں. کسی کو دھوکہ دینا ہے، فریب کاری کرنی ہے تو اس کو بھی مکر بولتے ہیں. اب جب یہ لفظ استعمال ہوگا تو ہم یہ دیکھیں گے کہ یہ لفظ کس کے لیے استعمال ہو رہا ہے. تو قرآن پاک میں یہ مکر کا لفظ استعمال ہوا کافروں کے لیے، وَمَكَرُوا، انہوں نے مکر کیا یعنی فریب کیا. اور یہی لفظ اللہ کے لیے بھی استعمال ہوا، مکر اللہ. اب بہت سو نے جب اس کا ترجمہ کیا تو ترجمہ یہ کر دیا کہ اللہ تعالیٰ مکر کرتا ہے. اب اردو زبان کے اندر آپ مکر کیسے بولیں گے؟ اردو زبان میں مکر کا مطلب خرابی، فریب ہوتا ہے. وہ ترجمہ کرنے والوں نے ترجمہ کر دیا. امام اہل سنت نے بڑا خوبصورت ترجمہ کیا کہ انہوں نے اپنا مکر کیا اور اللہ نے خفیہ تدبیر فرمائی. شان الوہیت کو کیسے پاس کیسے رکھا اللہ تعالیٰ نے. ٹھیک ہے. قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ کے لیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سورہ والضحیٰ میں اللہ پاک نے یہ ارشاد فرمایا وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ. یہ ضال کا لفظ ہے، اس کے ایک معنی ہوتے ہیں گمراہی کے. ہم کہتے ہیں نا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. یہ جو ضال کا لفظ ہے نا یہاں پہ والضالین کے اندر، یہ اس کا مطلب ہوتا ہے جن پر جو بھٹکے ہوئے ہیں، جو بھٹکے ہوئے ہیں، راہ سے ہٹے ہوئے، گمراہ ہیں، اس کو بولتے ہیں. لیکن یہی جو ضال کا لفظ ہے اس کا ایک معنی ہوتا ہے کہ جو کسی کی محبت میں حد سے بڑا ہوا ہو. اس کا ایک معنی کیا بنتا ہے؟ جو کسی کی محبت میں حد سے بڑا ہوا. ایسا درخت جو صحرا کے اندر ہوتا ہے کہ اکیلا درخت ہو اور اس درخت کے ذریعے لوگ اپنے راستے کو پہچان سکیں کہ ہم نے ادھر جانا ہے، ہم نے ادھر جانا ہے. عربی زبان میں ایسے درخت کو بھی ضال کہا جاتا ہے، اس کو بھی ضال کہتے ہیں. جب پانی دودھ میں ملایا جائے تو پانی جب دودھ کے اندر غائب ہو جاتا ہے نا، مل جاتا ہے، تو اس وقت عربی والے اہل عرب کہتے ہیں کہ ضل الماء فی اللبن، پانی جو ہے وہ دودھ کے اندر گم ہو گیا. اس کے لیے بھی ضال کا لفظ استعمال کرتے ہیں. یعنی کتنے الگ الگ معنی اس کے استعمال ہو رہے ہیں نا. ضال کا لفظ ایک مطلب ہوتا ہے گمراہ، ایک مطلب کیا ہوتا ہے جو کسی کی محبت میں بالکل گم ہو. یعقوب علیہ السلام کو یوسف علیہ السلام سے بڑی محبت تھی. جب یوسف علیہ السلام کے بھائی دوسری مرتبہ واپس آئے مصر سے اور بنیامین کو بھی وہیں چھوڑ آئے تھے، واقعہ تفصیلی ہے، تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے دوبارہ ان کو بھیجا تھا. تو یوسف علیہ السلام نے اپنی قمیص بھیجی تھی. تو جو قمیص آ رہی تھی تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے یہ فرمایا تھا کہ میں انی لاجد ریح یوسف، مجھے یوسف کی خوشبو پا رہا ہوں، مجھے یوسف علیہ السلام کی خوشبو آ رہی ہے، بیٹی کی خوشبو آ رہی ہے. تو آپ کے جو پوتے وغیرہ تھے انہوں نے کہا کہ قالوا تاللہ انک لفی ضلالک القدیم، اللہ کی قسم آپ تو اپنی اسی پرانی محبت کے اندر ہیں. ضلال کا لفظ استعمال ہوا. کون سا لفظ استعمال ہوا؟ ضلال. اب وہ اپنے باپ کو گمراہ کہیں گے جو ان پیغمبر ہیں، ان کو کیا کہہ رہے تھے کہ آپ اسی پرانی محبت کے اندر ہیں، پرانی گمراہی میں نہیں بلکہ پرانی محبت کے اندر. یہ ضال کا لفظ ہے، ضلال کا لفظ ہے،
یہ کس کے لیے آتا ہے؟ محبت کی شدت کے لیے. جو یعقوب علیہ السلام کو یوسف علیہ السلام سے شدت کی محبت تھی، اس کے لیے کہا کہ آپ اپنی اسی پرانی محبت کے اندر گم ہیں ابھی بھی، کہ آپ کو یوسف علیہ السلام کی خوشبو آ رہی ہے. لیکن پھر کیا ہوا کہ وہ قمیص آئی تو انہوں نے کہا کہ ہم ہی غلطی پر تھے. تو بتانا یہ ہے کہ کیا لفظ انہوں نے کیا کہا کہ آپ اپنی پرانی محبت کے اندر ہیں. تو یہ جو لفظ ہے، یہ جو کلمہ ہے، یہ مختلف معنی کے اندر استعمال ہوتا ہے. اب قرآن پاک میں سورہ والضحیٰ میں اللہ جل شانہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہی لفظ استعمال فرمایا. ووجدک، وجدہ کا مطلب ہوتا ہے پانا، کسی کو کچھ ملنا. کاف کا مطلب آپ، یعنی ہم نے آپ کو دیکھا، آپ کو پایا. کیا پایا؟ ضال. آپ کو کیا پایا؟ ضال. تو اب ضال کا ایک مشہور معنی دیکھیں تو کیا ہے؟ گمراہ. اب نعوذ باللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا گمراہ کہا جا سکتا ہے؟ اور اللہ کیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو گمراہ فرمائے گا؟ اب کرنے والوں نے ترجمہ یہ کیا کہ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، ہم نے آپ کو راہ سے ہٹاوا پایا، راہ سے ہٹاوا پایا تو آپ کو اپنی طرف ہدایت دی. لیکن امام اہل سنت کے قربان جائیں، فرمایا کہ ہم نے آپ کو اپنی محبت میں خود رفتہ پایا، یعنی محبت میں گم پایا تو اپنی طرف راہ دی. یہ ترجمہ ہوتا ہے. ساری چیزوں کو پیش نظر رکھنا ہوتا ہے. ایک لفظ کا معنی ہر مقام پر ایک نہیں ہوتا. شاہد کا معنی بہت سارے مقامات پر اعلی حضرت نے حاضر و ناظر کیا. کیوں؟ اصول کی روشنی میں یہ معنی بنتا تھا. اور بہت سارے مقام پر گواہ کا معنی کیا آپ نے. تو جیسا مقام، اس مقام کے اعتبار سے آپ اس کا ترجمہ فرمایا کرتے تھے. یہ عظیم الشان ترجمہ، کیا شان تھی اس کو لکھنے کی. امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں مولانا امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی نے گزارش کی کہ حضور بعض ترجمے آ گئے ہیں بازار کے اندر، اور اسی طرح کے گمراہ کن اس میں خرابیاں ہیں، کمیاں موجود ہیں، تو آپ مہربانی فرمائیں اس کا ترجمہ فرما دیں. حالت نے فرمایا وقت آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح میرا وقت گزرتا ہے، تو وقت تو نہیں ہے. اور پھر اس کے بعد آپ نے ساری وہ احتیاطیں ذکر کی کہ چلے ترجمہ ہو بھی جائے گا. تو اب جو پریس اس دور کے ہوتے تھے، پتھروں پہ چھپائی ہوتی تھی اس وقت، تو اب اس کی پلیٹیں بنانا، اس کو کاٹنا، اس کی کاپیاں بنانا، سب میں ادب کا لحاظ کون رکھے گا؟ اس کو ادب کے ساتھ کون یہ سارے مراحل حل کرے گا؟ ورنہ امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا اہل سنت پر بہت بڑا احسان ہے. انہوں نے کہا کہ حضور یہ ساری ذمہ داری میری ہے، سارے جو ادب کے مراحل ہیں کس طرح با ادب طریقے سے چھاپنا ہے وہ میں کروں گا. اعلی حضرت نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، جو سونے کا ٹائم ہے نا دوپہر میں، اس سے پہلے آپ آ جائے کریں، میں آپ کو لکھوا دوں گا. وہ آتے، قرآن مجید فرقان حمید کی آیت پڑھتے، اعلی حضرت اس کا ترجمہ کرواتے. کوئی لغت کی کتاب موجود نہیں، کوئی برابر میں تفسیر نہیں، آپ ترجمہ کرواتے جاتے. صدر الشریعہ امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ جب اس ترجمے کو لے جا کر ہم بڑی بڑی تفسیروں کے ساتھ ملاتے تو وہ ترجمہ ان تفسیروں کے بالکل مطابق ہوا کرتا تھا جو اعلی حضرت نے زبانی کروایا ہوتا تھا. یہ علمی شان اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ہے. اللہ نے وہ مقام و مرتبہ عطا کیا، لیکن ہر چیز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے آگے قربان تھی. آپ اپنی حیثیت، اپنی ذات کو کچھ بھی قرار نہیں دیتے تھے، ساری چیزیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے وابستہ رکھتے تھے. اور یہی آپ کا ایک سب سے بڑا کارنامہ ہے کہ بحمد اللہ تعالی آپ نے ہمارے عشق رسول کی حفاظت فرمائی ہے، ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائی ہے. یہ ہمارے محسن ہیں. اگر یہ نہ ہوتے تو ہو سکتا ہے کہ آج ایمان اس طرح کے سلامت نہ رہتے. اللہ جل شانہ ہمارے اس امام کی قبر انور پر کروڑا کروڑ مزید برکتیں اور رحمتیں نازل فرمائے. ہمیں ہمیشہ ان کے مسلک پر اللہ پاک قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمیں ہماری نسلوں کو بھی اللہ پاک ان کے مسلک سے لمحہ بھر کے لیے دور نہ فرمائے. ان کا مسلک وہی ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں، کوئی نئی چیز نہیں. وہی صحابہ و اہل بیت کے جو عقائد و نظریات تھے، اسی کا پاکستان ہندوستان کے اندر جو نام ہے وہ مسلک اعلی حضرت ہے. ہم اہل سنت و جماعت ہیں، اور پاک و ہند کے اندر چونکہ ہماری پہچان اعلی حضرت کے نام سے ہے، اس لیے مسلک اعلی حضرت کا نعرہ ہوتا ہے کہ یہ وہ عقائد و نظریات کا مسلک ہے جو صحابہ و اہل بیت کے تھے. ورنہ
حقیقی اعتبار سے یہ اہل سنت و جماعت کہلاتے ہیں۔ رب العزت جل والا ہم سب کو نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی عقیدت و محبت لمحہ بلمحہ بڑھتی ہوئی نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔